ہے پتھر یہ مگر بول رہا ہے، نعت شہیدی کا اثر بول رہا ہے، یہ نعت شہیدی کا اثر بول رہا ہے۔ اور سورج بھی غلامی کے لیے در پہ ہے حاضر، سورج بھی غلامی کے لیے در پہ ہے حاضر، انگشت رسالت سے کمر بول رہا ہے، انگشت رسالت سے کمر بول رہا ہے۔ مر جاؤں مگر لوٹ کے آؤں نہ وہاں سے، مر جاؤں مگر لوٹ کے آؤں نہ وہاں سے، طیبہ کے مسافر سے سفر بول رہا ہے، طیبہ کے مسافر سے سفر بول رہا ہے۔ شبیر کی للکار میں لہجہ ہے علی کا، شبیر کی للکار میں لہجہ ہے علی کا، لگتا ہے کوئی شیر ببر بول رہا ہے، لگتا ہے کوئی شیر ببر بول رہا ہے۔ جنت کا نظارہ ہے میرے گھر میں اے فیضی، جنت کا نظارہ ہے میرے گھر میں اے فیضی، زندہ ہے میری ماں یہ میرا گھر بول رہا ہے، زندہ ہے میری ماں یہ میرا گھر بول رہا ہے۔ بے جان ہے پتھر یہ مگر بول رہا ہے، یہ نعت شہیدی کا اثر بول رہا ہے۔ اور حضرات محترم، آج کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اہل اراکین، اہل کمیٹی وغیرہ جو آج کے دستور، آج کے رسم و رواج جو علماء کرام کو عالم نہیں بلکہ عالم کو غلام سمجھ کر کے رکھتے ہیں، عالم کو عالم نہیں، عالم کو عالم کے مقام پہ نہیں رکھنا چاہتے، اور وہ جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں، اور جو چاہتے ہیں ان سے کروانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس میں شاعر کہتے ہیں کہ آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، آنے لگی جو پاس میں دولت حرام کی، رسمیں تمام بھول گئے احترام کی، رسمیں تمام بھول گئے احترام کی۔ اور سنت نفل کا جن کو ابھی تک پتہ نہیں، سنت نفل کا جن کو ابھی تک پتہ نہیں، کمیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی، کمیاں نکالنے لگے وہ بھی امام کی۔ ان کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے یہاں، ان کی خدمت تو بہت دور کی بات ہے یہاں، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے، بوڑھے ماں باپ کا فرمان برا لگتا ہے۔ میرے اللہ ہماری قوم کی کو ذلت سے نکال دے، میرے اللہ ہماری قوم کو ذلت سے نکال دے۔ اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے، اتنی ذلت میں مسلمان برا لگتا ہے۔ سچ کہوں تو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی ہے مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن گھر میں مہمان آئے تو برا لگتا ہے۔ اور آگے آخری شعر شاعر کہتے ہیں کہ کچھ غم کچھ ٹھوکریں کچھ چیخیں ادھار دیتی ہیں، کچھ غم کچھ ٹھوکریں کچھ چیخیں ادھار دیتی ہیں، کبھی کبھی زندگی موت آنے سے پہلے ہی مار دیتی ہے، کبھی کبھی زندگی موت آنے سے پہلے ہی مار دیتی ہیں۔ حضرات محترم، ابھی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑا افسوس ہوتا ہے، ہماری قوم کے حالات، ہمارے قوم کے نظریات، ہماری قوم کی پہچان کہاں سے ہونی چاہیے اور کہاں سے ہو رہی ہے۔ ہمیں اپنی پہچان کہاں سے بنانی چاہیے اور ہم اپنی پہچان کہاں سے بنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے دنیا والو اگر تمہیں اپنی پہچان بنانی ہے، اے دنیا والو اگر تمہیں اخلاق حسنہ حاصل کرنی ہے، اے دنیا والو اگر تمہیں اپنے کردار کا نمونہ عمل زندگی میں لانا ہے تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کسی دنیا دار کے کیریکٹر کو، کسی دنیا دار کے
انداز کو کسی دنیا دار کے، کوئی فلمی دنیا میں رہنے والے، کوئی ناچنے گانے والوں کے کردار کو اپنا کر کے نہیں، اگر تمہیں واقعی میں اپنے کردار کو صحیح طور پہ اپنانا ہے، اگر واقعی میں تمہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ پہ عمل کرنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے دنیا والو، تمہارے نزدیک ہم نے سب سے بہتر نمونہ عمل اگر بنا کر بھیجا ہے، کسی کو اگر زندگی کے اچھی سیرت بنا کر کے بھیجا ہے، اگر زندگی میں جینے کا سلیقہ لے کر کے کسی کو بھیجا ہے، اگر انہیں بولنے کا طریقہ ہم نے دیا ہے، چلنے کا طریقہ دیا ہے، بولنے کا طریقہ دیا ہے، اور سونے کا طریقہ دیا ہے، اٹھنے کا طریقہ دیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ دیا ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ دیا ہے، کاروبار کرنے کا طریقہ دیا ہے، کسی سے ملاقات کرنے کا طریقہ دیا ہے، بیٹی سے ملاقات کرنے کا طریقہ دیا ہے، بیوی سے ملاقات کرنے کا طریقہ دیا ہے، ماں باپ اور بھائی بہنوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کا طریقہ دیا ہے۔ تو اے دنیا والوں، کسی دنیا دار کے سیرت پہ مت چلو، اے دنیا والے کوئی فلمی دنیا والوں کے سیرت پہ مت چلو، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کردار حسنہ لے کر کے، انداز حسنہ لے کر کے بھیجا ہے، بلکہ محمد رسول اللہ کے کردار کو اور سیرت کو اپنا لو۔ جب تم سیرت مصطفیٰ کو اپناؤ گے، جب تم کردار مصطفیٰ کو اپناؤ گے، جب تم پہچان مصطفیٰ کو اپناؤ گے، تو دنیا کے پیچھے جو آج تم مارے بھاگ رہے ہو، پھر رہے ہو، جس دنیا کے لیے تم بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، وہ دنیا تمہارے پیچھے بھاگتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی فلمی دنیا والوں کا کیریکٹر کو نہیں قرآن مقدس میں ذکر فرمایا، کسی ناچنے گانے والوں کا ذکر نہیں کیا، ڈیجوں کا ذکر نہیں کیا، شادی وواہ کے موقع پر یا دیگر کسی بھی موقع پر فضول خرچی کرنے کا حکم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے انسانوں، اے دنیا والوں، اگر تم اچھی کیریکٹر چاہتے ہو، اچھی سیرت چاہتے ہو، اپنی سیرت کو انمول بنانا چاہتے ہو، تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار حسنہ کو اپنا لو۔ حضرات محترم، آج ہمارے حالات کیا ہیں اور قرآن مقدس ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کسی کو کسی کے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر کسی کو سوچنا ہے تو صرف ہر انسان کا فرض بنتا ہے وہ اپنے آپ کے بارے میں سوچے۔ کسی کے دامن پہ داغ لگانے سے پہلے، کسی کے دامن پہ دھبا ڈالنے سے پہلے وہ اپنے دامن کو دیکھ لیں کہ میرے دامن پہ کتنے دھبے پڑے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اگر کسی کے اندر برائیاں دیکھو تو اسے چھپا دو۔ تم دنیا والوں کے، مومن بھائیوں کے برائیاں کو، گناہوں کو چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو چھپا دے گا۔ کیا ہم چھپاتے ہیں اپنے بھائیوں کے گناہوں کو؟ بلکہ سبوں کے سامنے میں ظاہر کر کے اور انہیں ذلیل اور رسوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے مومن بھائیوں کو رسوا کرنے کے چکر میں ہم خود رسوا ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے سامنے میں بدتمیزی سے پیش مت آؤ، ان سے بدکرداری کے ساتھ پیش مت آؤ، ان کا حکم جیسے ہی کانوں میں آواز پہنچے سارا کام، سارے کاروبار، سارا کاج چھوڑ دو۔ سب سے پہلے والدین یا ان میں سے کوئی بھی ہو، ماں ہو یا باپ ہو، ان کا حکم پہلے سنو، ان کا حکم پہلے مانو۔ کیا آج کی تاریخ میں قوم مسلم، چاہے وہ بوڑھے ہوں، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ جوان ہوں،
کیا وہ ان باتوں پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اگر 10 بار ماں باپ آواز لگائیں گے تو ایک بار وہ آواز دیں گے، وہ بھی جھنجھوڑ کر کے دیں گے، جس کے بنا پہ دوبارہ اگر ماں اپنی اولادوں کو بلانے کی چاہت رکھے، دوبارہ ان کے باپ اپنی اولادوں کو بلانے کی چاہت رکھے تو ڈرتے ڈرتے بلا تو لیتے ہیں، مگر کوشش یہی کرتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو نہ بلاؤں تو بہتر ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اولاد پھر مجھے ڈانٹ نہ دے، کہیں مجھے پھر جھنجھوڑ نہ دے، کہیں میری باتوں کا یہ انکار نہ کر دے، میری باتوں کا نظر انداز نہ کر دے، جن کے بنا پہ میری اولاد گناہ کے مستحق نہ ہو جائے، جہنم کا مستحق نہ ہو جائے۔ یہ ماں باپ ہیں، بچپنا میں بھی آپ کا خیال رکھا جب وہ جوان تھے، اور آپ کی جوانی میں بھی وہ انہوں نے آپ کا خیال رکھا جب وہ بوڑھے ہو گئے۔ انہیں آپ کی ضرورت تھی کہ کاش میری اولاد آتی مجھے ایک گلاس پانی پلا دیتی، کاش میری اولاد آتی میرے گندے کپڑے کو وہ چینج کروا دیتی، کاش میری اولاد آتی مجھے نہانے کی حاجت تھی نہلوا دیتی، کاش میری اولاد آتی مجھے بھوک لگی تھی کھانا کھلا دیتی، کاش میری اولاد آتی اور مجھے میرے پیروں میں درد ہو رہے ہیں، گھٹنوں میں درد ہو رہے ہیں، کمر میں درد ہو رہے ہیں، یہ میری اولاد آتی اور میرے پیروں کو دبا کر کے جنتی ہو جاتی، مگر بلا کر کے بھی بلاتے بلاتے بھی وہ اولاد وہ والدین چپ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو ڈانٹ سنیں گے الگ، پریشانیاں اٹھائیں گے الگ، اور ہم تو ماں ہیں، ہم تو باپ ہیں، ہر ظلم و ستم کو سہ سکتے ہیں، برداشت کر سکتے ہیں، مگر یہ اونچی آواز ماں کے سامنے باپ کے سامنے نکالنے کی وجہ سے اس کی سزا میری اولاد کو میری موجودگی میں ملے، کبھی روزی روزگار سے دور ہو جائے، کبھی دنیا کے سامنے میں ذلیل و خوار ہونا پڑے، اور کبھی جب اس دنیا سے جائے تو جنت کے بجائے مسلمان ہونے کے باوجود بھی جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ اسی وجہ سے ماں باپ کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں اولادوں کے سامنے میں کوئی آواز نکالنے کے لیے۔ حضرات محترم، کیا ہم نے ان باتوں پہ کبھی غور و فکر کیا؟ پوری زندگی ہم عبادت کر لیں۔ آپ نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کی بات سنی ہوگی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ موسیٰ کلیم اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام فرماتے تھے، گفتگو کرتے تھے کوہ طور پر جا کر کے۔ ایک روز اللہ تبارک و تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ہیں، جو نبی ہیں، جو اللہ کا خلیفہ ہے، پوچھتا ہے مالک پروردگار تو اتنا تو بتا دے، تیرے درمیان میرے درمیان تو کافی گفتگو ہوتی ہے، مگر آج یہ بتا دے کہ جب محشر ہوگا، جب میدان محشر ہوگا، جب جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا، اس دن مولا میرے ساتھ جنت میں کون داخل کیا جائے گا؟ اس ٹائم میں رب کعبہ کی طرف سے فرمان آتا ہے، اے موسیٰ تیرے ساتھ ایک کسائی جائے گا۔ وہ کیسا کسائی ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ کو ان باتوں پہ بڑا افسوس ہوا، یار وہ کسائی کیسا ہوگا جو میرے ساتھ یعنی کہ پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، اللہ کے خلیفہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا؟ فوراً رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کرتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ، مولا میں اس بندے کو، اس کسائی کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا مجھے پتہ بتا دے۔ رب کعبہ نے پتہ دیا کہ اے موسیٰ کلیم اللہ فلاں جگہ جا، وہاں پہ ان کی دکان ہے، وہ کسائی وہاں پہ مل جائے گا۔ حضرات محترم موسیٰ کلیم اللہ ظہر سے پہلے پہنچتے ہیں، ظہر کا وقت ہو جاتا ہے، موسیٰ کلیم اللہ وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ اٹھتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ وہ کسائی اپنے گوشت بیچنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اس کی کوئی انتہا ہی نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کب ظہر کا ٹائم ہوا، کب عصر کا ٹائم ہوا، کب مغرب کا ٹائم ہوا۔ حضرات محترم موسیٰ کلیم اللہ ظہر عصر مغرب پڑھی، اب شام کا ٹائم ہو گیا اور گوشت ان کا ختم ہو چکا تھا، وہ وہیں پہ بیٹھے رہے۔ دیکھا کہ نہ عصر ظہر کی نماز پڑھی، نہ عصر کی نماز پڑھی، نہ مغرب کی نماز پڑھی۔ ہو سکتا ہے پھر یہ جو ہے کاروبار کی مصروفیت کی وجہ سے یہ گھر میں جا کر کے نماز پڑھی۔ جب وہ دکان کے شٹر کو گرانے لگا تو وہ موسیٰ کلیم اللہ کہتے ہیں، اے شخص، ایک کسائی، اگر تجھے کوئی برا نہ لگے تو میں ایک بات کہوں۔ بولے صاحب بولیے کیا بات ہے؟ بولے میں چاہتا ہوں کہ رات ہو گئی ہے، اندھیرا ہو چکا ہے،
ہے، میں چاہتا ہوں کہ رات میں مہمانداری آپ کے گھر ہو جائے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے گھر چلا جاؤں۔ کیا نیت تھی، کیا مقصد تھا کہ دیکھیں یہ انسان ظہر کی نماز نہیں پڑھی، عصر کی نماز نہیں پڑھی، مغرب کی نماز نہیں پڑھی، ہو سکتا ہے یہاں سے گھر جائے، گھر میں جا کر کے فارغ ہو کر کے نماز عشاء میں تمام نمازوں کو مکمل کر دے۔ حضرات محترم یہاں سے یہ شخص جاتا ہے، کچھ اپنے گوشت کو چھوٹا چھوٹا کروا لیتا ہے جسے ہم قیمے کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ حضرات محترم قیمہ کروایا، یہاں سے جاتے ہی اپنی بیوی کو دیا، اے خاتون میں فری ہوتا ہوں جلدی سے کھانا تیار کر۔ جیسے ہی ادھر سے فری ہو کر کے آتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کھڑکی سے دیکھ رہے ہیں یہ شخص کیا کیا کرتا ہے۔ وہاں پہ جب دیکھا کہ ان کے کسائی آتا ہے، کھانا پینا تیار ہو جاتا ہے، کھانا پینا تیار ہونے کے بعد ان کی عورت انہیں بلاتی ہے کہ کھانا تیار ہے، آئیے کھانا لے جائیے۔ وہ کھانا اٹھاتے ہیں، اٹھانے کے بعد اپنی ماں کے پاس جاتے ہیں، ماں بالکل بوڑھی ہیں، آنکھوں سے اندھی ہیں، لاچار ہیں، بے بس ہیں، منہ میں دانت نہیں، پیٹ میں آنت نہیں، اس کے باوجود بھی وہ شخص جاتا ہے اپنے ماں کے پاس۔ ماں کے پاس جانے کے بعد اب وہ روٹی چبانے کی طاقت نہیں رکھتی ماں، وہ نوجوان جاتا ہے، جانے کے بعد وہ پتلے پتلے چھوٹے چھوٹے گوشت کے ٹکڑے کو اور روٹی کو اپنے منہ میں دباتا ہے، منہ میں دبانے کے بعد اسے چباتا ہے، چبانے کے بعد جب روٹی نرم ہو جاتی ہے، گوشت نرم ہو جاتا ہے، پھر اسے شوربہ میں ڈبایا جاتا ہے، اس کے بعد ماں کے منہ میں دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ماں کو کھانا کھلاتا ہے وہ نوجوان۔ کھانا کھلانے کے بعد جب وہاں سے آتا ہے تو آنے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ دیکھتے کیا ہیں کہ ان کی ماں نے جب کھانا کھا لیا، بیٹے نے کھانا کھلا دیا، کھانا کھلانے کے بعد وہاں پہ کھانا کھلانے سے پہلے وہ شخص آتا ہے، یعنی کہ وہ کسائی آتا ہے اور کہتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ سے حضور آپ ابھی کھانا کھائیں گے یا بعد میں کھائیں گے؟ تو حضرات محترم موسیٰ کلیم اللہ نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ اسی کے درمیان یہ عبادت کرتے ہوں، بولے کہ نہیں میں بعد میں آپ کے ساتھ کھا لوں گا۔ ابھی کیا ہوا، آپ ابھی کیوں نہیں کھاؤ گے، بعد میں کیوں کھاؤ گے؟ تو موسیٰ کلیم اللہ کے اس سوال سے وہ قریشی کہتے ہیں، وہ کسائی کہتے ہیں کہ میری ماں بوڑھی ہیں، پہلے میں انہیں کھانا کھلا دوں، کھانا کھلانے کے بعد میں کھانا کھاؤں گا۔ بولے کوئی بات نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی کھانا کھا لوں گا۔ کوئی بات نہیں، دیکھتے رہے۔ جب وہ بوڑھی ماں کھانا کھا لیتی ہیں، وہ بیٹے منہ دھلوا دیتی ہیں، پانی پلا دیتی ہیں، پھر وہ ماں کہتی ہیں بیٹا کھانا کھا چکی ہوں، پانی پی چکی ہوں، اب چراغ کو بند کر دو، بجھا دو۔ اس ٹائم میں لائٹ کا کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی انتظام نہیں تھا۔ اس ٹائم میں موسیٰ کلیم اللہ نے دیکھا کہ اس نوجوان نے ماں کے حکم کو پاتے ہی فوراً کیا کرتے ہیں، چراغ کو بجھا دیتے ہیں۔ اب وہ ماں کرتی کیا ہے، اپنے پیشانی کو سجدے میں رکھ دیتی ہیں اور رو رو کر کے زار و قطار گرا کر کے رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا کرتی ہے، مولا میرا بیٹا میرا فرما بردار ہے، مولا میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، میرا بیٹا بہت زیادہ چاہتا ہے، مولا میرا بیٹا مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، میرا بیٹا میرا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ مولا جب بھی حشر فرمائے گا، میدان محشر میں جب بھی حشر فرمائے گا، مولا میرا بیٹا کو موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ محشر میں حشر فرمانا۔ حضرات محترم یہ بات جب موسیٰ کلیم اللہ نے سنا تو وہاں پہ موسیٰ کلیم اللہ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہاں پہ کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ قصائی بے نمازی ہے، مگر اس کے باوجود بھی یہ جو میرے ساتھ جو جنت میں داخلہ ہونے کا رب کعبہ نے اعلان فرمایا ہے، اس کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ ماں کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ حضرات محترم آگے چلیے، وہی موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ایک قریشی کو دیکھا کہ ماں کی دعا سے تقدیر بدل گئی، جہنمی بیٹا، کیونکہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کاروبار سے کہ وہ جنت میں داخل کیا جائے، کوئی عبادت و ریاضت کرے۔ جب عبادت نہیں کرے گا، ریاضت نہیں کرے گا تو وہ جنت میں داخل ہوگا کیسے؟ مگر حضرات محترم ماں کی ماں کی اطاعت کی وجہ سے، ماں کی فرما برداریاں کی وجہ سے رب کعبہ کو یہ ادا اور یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ رب کعبہ نے ماں کی دعا کو قبول فرما کر کے اور یہ موسیٰ کلیم اللہ سے کہہ دیا، اے موسیٰ دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ جو بھی ماں سے سچی محبت کرے گا ان کے ہر حکم پہ عمل کرے گا، اور ماں نے اگر ان کے لیے دعا کر دی تو ان کا بیڑا پار ہے۔
وہ اولاد جہنمی ہوگا، جنت میں داخل ہو جائے گا، وہ گنہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، اس کے باوجود بھی جو ماں کی مرضی ہوگی وہی رب کعبہ کی مرضی ہوگی۔ حضرات محترم چلیے تھوڑے سے ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں۔ موسیٰ کلیم اللہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا بہت زیادہ جلالی تھے، اتنے جلالی تھے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، اور یہاں تک کہ رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں بھی اونچی آواز سے کبھی کبھی باتیں کرنے لگتے تھے، غصے میں آ جایا کرتے تھے۔ حضرات محترم اتنی ہی دیر میں ہوتا کیا ہے، موسیٰ کلیم اللہ اپنے رب کعبہ سے گفتگو فرماتے رہے، کلام فرماتے رہے، اتنی ہی دیر میں ہوتا کیا ہے، ایک روز موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں کوہ طور پر رب کعبہ کی بارگاہ مقدسہ میں، مگر اس دن رب کعبہ کا فرمان بالکل الگ تھلگ ہے۔ رب کعبہ کا فرمان ہوتا ہے، اے موسیٰ آج تھوڑا ہوش میں بات کرنا، آج تھوڑا سنبھل کر کے بات کرنا، آج تھوڑا اپنے دماغ کو ٹھنڈا کر کے بات کرنا، آج اپنے مزاج کو اطمینان و سکون کر کے شانتی کر کے بات کرنا۔ وہاں پہ موسیٰ پوچھتے ہیں مولا کیا ہوا؟ کہا اے موسیٰ آج تک تیری ماں تھی، جب تو مجھ سے باتیں کرنے آتا تھا تیری ماں اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتی تھی اور رب میری بارگاہ میں یہ رو رو کر کے دعا کرتی تھی، مولا میرا بیٹا موسیٰ کا مزاج تھوڑا گرم ہے، انہیں باتوں پر جلال آ جاتا ہے، اگر کوئی اونچی باتیں نکل جائے، اونچی آوازیں نکل جائے جو تجھے ناگوار لگے، مولا یہ ماں کی دعا ہے کہ میرا بیٹا کلیم اللہ کو معاف فرما دینا۔ حضرات محترم اتنا کہنا ہوتا ہے، رب کعبہ فرماتا ہے کہ اے موسیٰ آج تک تیری ماں تھی، اس وجہ سے تیری ماں دعا کرتی تھی اور میں تیری ہر باتوں کو نظر انداز کر دیا کرتا تھا، مگر آج تیری ماں زندہ نہیں ہے، آج تیری ماں مر چکی ہے، آج دار فانی سے تیری ماں کوچ کر گئی ہے، آج جب بات کرے گا تو سوچ کر کے کرنا، سمجھ کر کے کرنا۔ حضرات محترم میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اور آپ کو ان باتوں پہ اندازہ لگانا ہے کہ ایک موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، وہ موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے موسیٰ آج سنبھل کر کے بات کرنا، کیونکہ تیرے پیچھے میں کوئی دعائے مغفرت کرنے والا نہیں، تیری خطاؤں کی معافی مانگنے والا نہیں۔ اے میرے ملت کے نوجوانوں، اے میرے ملت کے بوڑھے بزرگوں اور بچوں، یاد رکھنا جب وہاں موسیٰ کلیم اللہ جو اللہ کا پیغمبر ہو کر کے بھی انہیں ضرورت تھی ماں کی دعاؤں کی، اور ان کی وجہ سے ان کی ہر خطاؤں کو نظر انداز کیا جاتا تھا۔ آج ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمارے پاس صحیح طور پہ نماز نہیں، روزے نہیں، دن بھر میں ہزاروں گناہ کرتے ہیں، دن بھر میں ہزاروں جھوٹ غیبت چغلخوری کرتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ حضرات محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہیں کردار حسنہ اگر اپنانا ہے تو مصطفیٰ کریم کی سیرت کو اپناؤ۔ اور سرکار فرماتے ہیں کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی، کاش میری ماں آمنہ زندہ ہوتی اور میں محمد نمازی عشاء کے لیے نیت باندھ لیا ہوا ہوتا۔ کون سی نماز کے لیے؟ نفل نماز نہیں، فرض نماز، وہ بھی عشاء کی نماز۔ سرکار فرماتے ہیں کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں نماز عشاء کی نیت کر لیا ہوا ہوتا، اتنی ہی دیر میں میری ماں کا فرمان ہوتا بیٹا محمد میں کچھ سوال نہ کرتا، میں نماز کو چھوڑ کر کے پہلے اپنی ماں کے حکم کو عمل میں لاتا، ان کی باتوں کو سنتا۔ ٹائم ہو چکا ہے مگر دو باتیں اور بتا دوں آپ لوگوں کو، اور آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بولیے گا، یہاں یہ جگہ اصلاح کی ہے، یہ جگہ کون سی ہے؟ اصلاح کی ہے، ہماری قوم کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو دور کرنے کی ہے، غلط فہمیاں کو دور کرنے کی ہے۔ کیا آج ہمارے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں؟ ماں کے برابر میں بیٹھے رہتے ہیں، ہم موبائل چلاتے ہوئے رہتے ہیں، ماں چیخ کر کے بے بس ہو کر کے کبھی کبھی دل چکنا چور ہو جاتا ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہوا رہتا ہے، مگر وہ اولاد سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں بتائیے آپ فیصلہ کر کے، کیا موبائل آپ کا ساتھ جائے گا کیا؟ کوئی دوست و احباب آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ کوئی نہیں جائے گا، مگر ماں کی دعا آپ کے ہمیشہ ساتھ رہے گی، ماں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہوا کردار آپ کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہے گا۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے،
آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ نے ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی بدسلوکی کی تو دنیا میں بھی آپ رسوا کیے جائیں گے اور آخرت میں بھی رسوا کیے جائیں گے۔ اگر یہ ماں اور باپ کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہے تو ان سے جا کر کے پوچھیے گا جن کے ماں باپ اس دنیا فانی میں نہیں ہیں، جن کے ماں باپ انتقال کر گئے ہیں، ان سے پوچھیے گا کہ ماں باپ کا مقام کیا ہے، ماں باپ رہتے ہیں اور نہ رہتے ہیں دونوں میں فرق کیا ہے۔ وہ جو ماں باپ کی محبت کو نہیں پا پایا، اپنی جوانی کو پا کر کے ماں باپ کو نہیں دیکھ پایا، تھوڑا ان سے پوچھیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ مقدسہ میں دعا ہے مولا مجھے بولنے میں، آپ حضرات کو سننے میں کسی بھی طرح کی کوئی غلطیاں ہوئی ہو، خطائیں ہوئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اس بیان پہ سب سے پہلے مجھے خود کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے بعد میں تمام مسلمان بھائی بہنوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔